الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم انشاءاللہ ایک اور بڑی عظیم شخصیت کے متعلق پڑھیں گے. یہ شخصیت ہے فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی شہرت زاہد اور داعی اور حکیم کی ہے. اگرچہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث بھی روایت کی ہیں اور محدثین کے نزدیک آپ ثقہ درجے کے راوی ہیں. آپ کی احادیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. لیکن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی شہرت وہ علم حدیث نہیں ہے، نہ ہی امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی شہرت وہ علم تفسیر ہے، بلکہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی اصل شہرت وہ زہد و ورع، تقوی، پرہیزگاری اور اس قسم کے ابواب ہیں. تو حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے آپ کا جو یعنی محدثین کا جو وسیع معنی ہے، اس معنی میں آپ محدثین میں شمار بھی ہوتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت جلیل القدر شخصیت ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ پہچان نہ ہو تو یہی بات کافی ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے امام تھے، آپ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے فضیل بن عیاض سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا، اور کہا کرتے تھے کہ فضیل بن عیاض میرے نزدیک سب سے افضل ہے، روئے زمین پر فضیل بن عیاض سے افضل اس وقت کوئی نہیں. امام ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ تعریف کرنا ہی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. تو بہت عظیم شخصیت تھی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی الیربوعی. آپ خراسان کے علاقے کے رہنے والے تھے. وہاں خراسان میں سمرقند نامی علاقہ جو بہت معروف ہے، اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہیں آپ نے پرورش پائی. آپ کس سن میں پیدا ہوئے یہ بات کسی ترجمے میں آپ کے حالات زندگی میں کہیں پڑھنے کو نہیں ملی. البتہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے ایسے اشعار مروی ہیں جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں 80 سال کا ہو چکا ہوں. تو اگر یہ اشعار انہوں نے آخری عمر میں بھی کہے ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 107 ہجری کے لگ بھگ ہے، کیونکہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی وفات 187 ہجری ہے. بعض نے کہا ہے آپ 186 ہجری میں فوت ہوئے. تو اس اعتبار سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی عمر کوئی تقریباً فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی پیدائش کوئی وہ 107 یا 106 ہجری بنتی ہے. تو ممکن ہے کہ آپ اس سے کچھ پہلے پیدا ہوئے ہوں. تو 100 ہجری کے لگ بھگ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے سمرقند کے علاقے میں، اور یہاں خراسان کے علاقے میں ہی آپ بڑے ہوئے ہیں. خراسان یہ ایک اقلیم تھا، صوبہ آپ کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں، جو بہت بڑا خطہ تھا اس دور میں. اب تو اس علاقے کو خراسان کو خراسان نہیں کہا جاتا. اب یہ کئی ممالک میں تقسیم ہے، جس میں کچھ حصہ افغانستان کا ہے، کچھ ایران کا ہے، یہ ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ یہ ممالک یہاں خراسان میں ہی واقع ہیں. یہ ان کے کچھ حصے خراسان نہیں پڑتے. پہلے سارے حصے کو خراسان کہا جاتا تھا. تو آپ سمرقند میں پیدا ہوئے. سمرقند غالباً اب ازبکستان ملک کا ایک حصہ ہے غالباً. تو یہاں آپ کی پیدائش ہوئی. کہا جاتا ہے کہ شروع میں آپ کا تعلق وہ کوئی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اور دین کے ساتھ کوئی بڑا گہرا نہیں تھا، بلکہ آپ فسق و فجور کے کاموں میں مبتلا تھے. آپ کے تراجم میں تقریباً سبھی نے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ خراسان کے علاقے میں ہی ایک جگہ پر راستے میں آنے جانے والے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. انہیں روکنے کے بعد پھر چوری وغیرہ کرتے، ان کا مال ان سے چھین لیتے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی عورت سے، کسی لڑکی سے عشق تھا. تو ایک دن آپ کوئی گھر پھلانگ کر تو اس خاتون سے ملنے کے لیے جا رہے تھے.
تو آپ نے سنا کہ کوئی کسی گھر میں تلاوت کر رہا ہے تو اس نے یہ آیت تلاوت کی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا وقت نہیں آیا ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کیوں نہیں ہے میرے رب، یہ وقت آ چکا ہے۔ تو وہیں سے واپس پلٹ گئے اور وہاں کسی غیر آباد جگہ پر جہاں کھنڈرات سے تھے، کوئی پرانی عمارتیں تھی، وہاں چلے گئے تو دیکھا وہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس چلتے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں صبح تک یہیں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ رات کو فضیل نامی ڈاکو ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا کوئی ہمیں لوٹ لے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ رات کو میں گناہ کرتا ہوں اور یہاں مسلمانوں کی ایک جماعت وہ مجھ سے ڈر رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں اسی لیے لے کے آیا کہ تاکہ میں باز آ جاؤں۔ تو کہنے لگے اللہم انی قد تبت الیک، کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ اب یہ ہے کہ میں بیت اللہ کا مجاور بن کر رہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ڈاکو تھے، تو کسی راستے پر آپ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کھڑے تھے تو کچھ لوگ وہاں آئے، کوئی قافلہ وہاں آیا تو کہنے لگے قافلے والے کہ ہمیں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی فضیل نامی بندہ ہوتا ہے جو آنے جانے والوں کو لوٹتا ہے۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ خود ہی تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے، تو فضیل بن عیاض ان کو کہنے لگے کہ چلے جاؤ خیر اور عافیت سے، امن امان سے، میں ہی فضیل ہوں۔ اور پھر ان کا دل کانپ گیا، ان کو افسوس ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس طرح بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہتر جانتا ہے کہ اس واقعے کی اصل صورتحال کیا ہے۔ بہرحال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں یہ بات نقل کی گئی ہے اور معروف بات ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے جیسا کہ یہ توبہ میں بھی ہے آپ کے توبہ کے قصے میں کہ یہ عہد کیا کہ مکہ مکرمہ رہیں گے، تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے پیدائش آپ کی ادھر سمرقند کی ہے، خراسان کی، لیکن بعد میں آپ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے اور مکہ مکرمہ منتقل ہونے کے بعد آپ کا تعلق عبادت گزاری، زہد ورع، پرہیزگاری اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ بڑا گہرا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے یہ جو آیت کریمہ سنی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو یہ اسی آیت کریمہ کا اثر تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں بڑا مضبوط تھا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے جن لوگوں سے روایت لی ہے ان میں منصور بن معتمر ہے، سلیمان الاعمش ہیں، سلیمان بن مہران، صفوان بن سلیم ہیں، عطاء بن السائب ہیں، یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، ابن ابی لیلہ ہیں، اشعث بن سوار ہیں، جعفر صادق ہیں، حمید الطویل ہیں، رحم اللہ الجمیع۔ اور آپ کے شاگردوں میں جن لوگوں نے آپ سے روایت بیان کی ہے ان میں امام ابن المبارک رحمہ اللہ ہیں، بہت معروف شخصیت ہے، یحییٰ القطان، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان بن عیینہ، عبد الملک بن قریب الاصمعی جو کہ عربی زبان کے بھی بہت بڑے عالم تھے، عبد الرزاق الصنعانی، اور اسد بن موسیٰ جنہیں اسد السنہ بھی کہا جاتا ہے، امام شافعی، مسدد بن مسرہد، بشر بن حارث الحافی، سری بن مغلس السقطی، عبید اللہ القواریری، اور اس طرح ایک بہت بڑی جماعت آپ سے حدیث لینے والوں میں شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، جیسے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی لیکن آپ کی شہرت نہیں، اگرچہ آپ کی حدیث بھی موجود ہیں اور آپ کے طلبہ بھی موجود تھے، آپ کے اساتذہ بھی ایک سے زائد موجود ہیں اور آپ کی حدیث الحمدللہ سیاستہ میں موجود ہیں، تو لیکن انسان پر کوئی ایک چھاپ ایسی ہوتی ہے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ جیسے امام بخاری ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ صرف حدیث کے ماہر نہیں ہیں، لیکن امام بخاری اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم میں ماہر تھے، لیکن امام بخاری کی پہچان اور چھاپ وہ یہ ہے کہ آپ علم حدیث کے ماہر ہیں۔ اسی طرح مثلا اور دیگر بعض اہل علم میں جن کا کوئی علم ان کی پہچان بن جاتی ہے، جیسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ ہیں، تو ان کی سب سے معروف چھاپ یہ ہے کہ آپ مفسر تھے، لیکن وہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر علوم میں بڑے ماہر تھے، فقیہ بھی بہت بڑے تھے، عقیدے کے بھی ماہر ہیں، عقیدے کے بھی امام ہیں، تو تاریخ کے بھی امام ہیں۔
تو بعض اوقات ایک علم کسی شخص کی وہ پہچان بن جاتا ہے. تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی پہچان اگر علم حدیث نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کا علم حدیث سے کوئی شغف یا کوئی تعلق نہیں تھا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی آپ کے دور کے علماء نے بڑی تعریف کی ہے, بڑے فضائل بیان کیے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں روئے زمین پر میرے نزدیک فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے افضل کوئی نہیں. ابراہیم بن شماس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ فقیہ بندے کو بھی, سب سے بڑھ کر فقیہ آدمی کو بھی دیکھا ہے, سب سے پرہیزگار آدمی کو بھی دیکھا ہے, اور سب سے بڑھ کر حافظ کو بھی دیکھا ہے, سب سے زیادہ جو یاد رکھنے والا ہے احادیث کو. تو کہتے ہیں سب سے پرہیزگار وہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے. عبید اللہ القواریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ میں سے بشر بن منصور, فضیل بن عیاض, عون بن معمر اور حمزہ بن نجیح رحمہم اللہ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں دیکھا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی تعریف امیر المومنین ہارون الرشید نے بھی کی. ہارون الرشید رحمہ اللہ امیر المومنین فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے علماء میں امام مالک سے بڑھ کر کوئی ہیبت والا نہیں دیکھا, اور میں نے فضیل بن عیاض سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا. شریک رحمہ اللہ, شریک النخعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی حجت رکھی ہوتی ہے, اور فضیل بن عیاض ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے حجت ہے. امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں فضیل بن عیاض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نبھایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حکمت کو جاری کر دی ہے. فرماتے تھے فضیل بن عیاض ان لوگوں میں سے ہیں جن کے علم نے ان کو نفع دیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی تعریف سے متعلق اور آپ کے پر ثنا سے متعلق اہل علم کے اقوال کافی زیادہ ہیں. ابراہیم بن اشعث رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے فضیل سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں دیکھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عظمت ہو جتنی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے دل میں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے مواعظ بہت زیادہ ہیں, اور یہ آپ کے امتیازات میں سے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اقوال بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی حکمت سے معمور ہیں, اور انتہائی گہرے اور دانائی سے بھرپور ہیں آپ کے اقوال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے. چند ایک اقوال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور چند ایک اقوال کی انشاءاللہ میں شرح بھی کروں گا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا معروف ہے, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا, اور امام ابن تیمیہ نے اس کو اپنی کتاب میں بار بار نقل کیا, اور اس قول کی امام ابن تیمیہ نے شرح بھی کی ہے. امام ابن تیمیہ کو یہ قول بڑا ہی پسند تھا. وہ کیا قول ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں, آپ نے یہ آیت تلاوت کی لیبلوکم ایکم احسن عملا, تو کہنے لگے کہ احسن عملا سے مراد یہ ہے کہ خالص عمل ہو اور درست عمل ہو, ثواب عمل ہو. تو ان کو کہا گیا کہ ابو علی, آپ کی کنیت ابو علی تھی, تو کہنے آپ کو کہا گیا کہ ابو علی یہ خالص اور ثواب عمل کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب عمل خالص ہو لیکن ثواب نہ ہو تو قبول نہیں کیا جاتا, اور اگر ثواب و خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جاتا. خالص بھی ہونا چاہیے, ثواب بھی ہونا چاہیے. کہنے لگے خالص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, ثواب یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو. یہ بڑا قیمتی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو, اور جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف وہ سکہ چلتا ہے جس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علاوہ اور کچھ بھی قابل قبول نہیں. دین کی بنیاد یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے تو ہر کام اس کے لیے کیا جائے, خالص اس کے لیے, کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور محمد الرسول اللہ گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے مطابق کریں, آپ کے فرمان کے مطابق کریں,
سنت کے مطابق. لہذا صرف عمل میں یہ کافی نہیں ہوتا کہ یہ نبی علیہ کہ یہ میری نیت خالص ہے بس، نہیں، بلکہ خالص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کو رد کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بدعت سے بچنے کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے مواعظ اور آپ کے جو اقوال ہیں ان میں یہ بات بہت نمایاں ہے، بلکہ ایک بڑا حصہ آپ کے اقوال کا وہ اہل بدعت سے تنفیر سے متعلق ہے، اور اہل بدعت کی جو بدعت ہے اس سے تحذیر پر مشتمل ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعتی آدمی کے ساتھ چلنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے کہ آدمی کا تعلق وہ اہل بدعت کے ساتھ ہو. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے یہ بات اس سے اعتبار سے کہی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہے وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں بدعت ایجاد کی جا رہی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ جو میرے ساتھ شخص ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بدعات پر عمل کرنے والا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو برداشت کرتا رہے اور اس کی صحبت کو ترجیح دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوگلی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ بندہ کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے جبکہ اس کا تعلق اہل بدعت کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ مخلص ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اہل بدعت کی صحبت اختیار کر لے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی بدعتی آدمی کو دیکھو نا تو کوئی دوسرا رستہ پکڑ لو. یہ اس لیے کہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق بڑھانا یہ کسی طور پر بھی شرعاً مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کی بدعت بڑی خفیف ہو اور کوئی ایسی مصلحت غالب ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی گنجائش دی جا سکے، وگرنہ اصل یہ ہے کہ اہل بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے. بعض اوقات آدمی اہل بدعت کے ساتھ ملتا ہے، سلام دعا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب ہونے لگتا ہے، پھر بدعات میں واقع ہو جاتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بدعتی بندے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. فرماتے تھے لا يرتفع لصاحب بدعة اللہ عز وجل عمل، کہ بدعتی بندے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل بلند نہیں ہوتا. تو کیا معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل بلند نہیں ہوتا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شراب پیے گا مثلا اس کی نماز قبول، جو کسی کاہن کے پاس گیا اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا فرض ادا نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر مترتب کیا ہے. تو یہ اس بات کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدعتی لوگوں کی تکفیر کر دیا اور کہہ دیا کہ بدعتی لوگ کافر ہو گئے. آج کل بعض لوگوں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے متعلق یہ شبہ اور اشکال پیش کیا ہے، اور کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ شدت پسند تھے، تکفیری ذہن کے تھے، اور اہل بدعت سے متعلق ان کے رویے میں بہت زیادہ سختی تھی. تو ایسا کہنے والے نے دو اعتبار سے غلطی کی. ایک تو یہ کہ اس نے ان جملوں کا صحیح معنی سمجھا نہیں اور ان کو اپنے صحیح محمل پر محمول نہیں کیا. دوسرا غلطی یہ کی ہے کہ سلف کے متعلق لوگوں کو بدگمان کیا. حالانکہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلف نے کیسے فضیل بن عیاض کی تعریف کی ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے بندے نے، اور تبع تابعی ہیں، خیر القرون کے دور میں سے ہیں اور اہل السنہ کے ائمہ میں سے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ سلف کسی ایسے بندے کی تکفیر کریں، کسی ایسے بندے کی تعریف و ثنا کریں جو بندہ دین میں شدت پسند ہے یا دین میں تکفیر کو پروموٹ کر رہا ہے؟ یا یہ کیسے ممکن ہے کہ سلف ایسے بندے کو پروموٹ کریں اور اس بندے کو جو ائمہ اہل السنہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس بندے کی جو ہے نا وہ عظمت اور اس بندے کا جو علم ہے اور اس کا تقوی پرہیزگاری ہے اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اس قول کا معنی صحیح سمجھنا چاہیے. اس قول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بدعتی بندے کے عمل کا عمل بلند نہیں ہوتا، یعنی ویسا عمل بلند نہیں ہوتا جیسا متقی پرہیزگار بندے کا بلند ہوتا ہے جو صاحب سنت ہے.
جو عمل اس کا سنت کے خلاف ہے اس کا معاملہ تو بالکل واضح ہے. جو عمل سنت کے خلاف نہیں ہے عمل بذات خود صحیح تھا، وہ اس لیے کہ بدعت آڑ بن جاتی ہے بعض اوقات عمل کی قبولیت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کے نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. ان کی تلاوت کریں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیکن یہ ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ تک بلند نہیں ہوگا، بس ان کے حلق تک ہی رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بدعت اس عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بن گئی. اگر ایک بچہ جو ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، ہر وقت ماں باپ کا ادب کرتا ہے، وہ ماں باپ کے حضور میں کوئی تحفہ پیش کرے تو ماں باپ اس کو کیسے گلے سے لگائیں گے، محبت کریں گے، اسے چومیں گے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا حسن ادب اختیار کیا. لیکن ایک بچہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اور کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے، سخت تکلیف دینے والا ہے، پھر اس کے بعد وہ والدین کو تحفہ پیش کرتا ہے، تو کیا والدین کو اس تحفے کی وہ قدر ہوگی جو اس بچے کی قدر ہے جو ان کی فرما برداری کرتا ہے، ادب کا خیال کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، اس سے بچتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف دے. یقیناً دونوں میں فرق ہے نا. ایک سے آدمی راضی ہے اور اسے کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچی، دوسرا ایسے عمل کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کے اوپر مصر ہے جو ناراض کرنے والا ہے اور تکلیف دینے والا ہے. تو دونوں کے ساتھ رویہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اور دونوں کے تحفے کو ایک ہی طرح سے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح متقی بندے کا یا صاحب سنت آدمی کا عمل قبول ہوتا ہے نا، اس طرح بدعتی بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند نہیں ہوتا. اگرچہ اس کا جو ہے نا فرض وہ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے سارے عمل ہی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کافر ہو گیا، وہ یہ معنی نہیں ہے اس کا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ صاحب بدعت کی مدد کرتا ہے تو اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی. یہ اس لیے کہ صاحب بدعت کو پروموٹ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو موقع فراہم کیا جائے، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے بدعات کو پھیلانے کا، اور ان کے دل میں خوشی اور سرور پیدا کیا جائے کہ میری بدعت کے باوجود مجھے عزت دی جا رہی ہے اور میرا احترام کیا جا رہا ہے. تو اس سے اس کے دل میں یعنی بجائے اس کے کہ وہ باز آتا، اسے وہ خوف لاحق ہوتا، بجائے اس کے وہ مزید دلیر ہو جاتا ہے. تو جب وہ مزید دلیر ہو جاتا ہے اپنی بدعات پھیلانے پہ، تو یہ بدعات تو اسلام کے سراسر منافی ہیں. تو باقی اہل بدعت کی کیسے، تو اہل بدعت کے ساتھ تعامل اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں کیا اصول و ضوابط ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. ان کی بنا پر، ایسے اقوال کی بنا پر نہ تو آدمی کے لیے مناسب ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح طرح سمجھتا نہیں ہے اس کو اپنے عمل میں یوں لے آئے کہ چیز غلو کی طرف، اس کا جو عمل ہے وہ غلو کی طرف چلا جائے اور سنت سے دور ہو جائے. یہ مناسب نہیں ہے. جب آدمی اس قسم کے اقوال سنے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو علماء ہیں ان سے اس کا صحیح جو ہے نا معنی ان کا وہ سمجھے اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سمجھے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں جس بندے کے پاس کوئی آدمی آیا، اس سے مشورہ کیا اس نے، تو اس بندے نے کسی بدعتی کے پاس اسے بھیج دیا، تو ایسے بندے نے اسلام سے دھوکہ کیا، اس لیے کہ اہل بدعت اس کو سنت کی ترغیب تو نہیں دیں گے نا. تو آپ کے پاس جب کبھی بھی کوئی آدمی آئے کوئی مشورہ لینے کے لیے، تو آپ اسے ہمیشہ صرف اس بندے کی طرف رجوع کرنے کا کہیں جو صاحب سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پیروکار ہے. جو بدعتی آدمی ہے اس کے پاس کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت اور اچھی بات کہی ہے، اصولی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ میں یہودی اور عیسائی کے پاس کھا لوں نا، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی بدعتی آدمی کے پاس کچھ کھاؤں پیوں. کہتے ہیں اگر میں یہودی عیسائی کے پاس کھاؤں گا نا، لوگ میری پیروی نہیں کریں گے. جب بدعتی آدمی کے پاس کھاؤں گا نا تو لوگ میری پیروی کریں گے. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو علماء ہیں نا، جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ اہل بدعت کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں جس کی وجہ سے لوگ اہل بدعت سے مرعوب ہو جائیں اور اہل بدعت سے کے حوالے سے کسی دھوکے میں پڑ جائیں
اور اہل بدعت کی بھی تعظیم شروع کر دیں اس طرح جس طرح اس بندے کی تعظیم کی جاتی ہے جو سنت کی اتباع کرنے والا ہے، تو ان کے لیے اس عالم کا صاحب بدعت بندے کی عزت کرنا ان کے لیے کسی فتنے کا سبب بن جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جو بندہ بدعتی بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اللہ اس کو حکمت عطا نہیں کی جاتی۔ حکمت جو ہے نا، وہ حکمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہو کہ دین کی حفاظت کرنے کا سب سے اچھا اور بہتر طریقہ اور ذریعہ کیا ہے۔ یہ حکمت میں سے جو بندہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو یہ حکمت کیسے عطا کی جائے گی جبکہ وہ خود اس جرم کا مرتکب ہے؟ کیسے وہ ایسا دانا شخص ہو سکتا ہے جس دنائی کی بنا پر بدعات کو مسترد کیا جاتا ہے، بدعات کا دائرہ کار تنگ کیا جاتا ہے اور دین کو پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کو دین کے قریب کیا جاتا ہے۔ یہی تو اصل حکمت ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے آنے کی، آدمی کو شدھ بدھ ہو، سمجھ ہو، اس میں وہ بڑا دانا ہو، حکیم ہو آدمی۔ تو جو بندہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ تو اس راستے کی رکاوٹ ہے، تو ایسا شخص کیسے حکیم ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو حکمت کیسے دی جا سکتی ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بدعت سے متعلق اور بھی بہت سارے اقوال مروی ہیں۔ فرماتے تھے کہ میں نے اچھے لوگوں کو پایا، سارے کے سارے سنت کی پیروی کرنے والے تھے، اور تمام کے تمام اہل بدعت سے منع کیا کرتے تھے کہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ جائے۔ قانون اور اصول اہل سنہ کے ہاں یہی ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ آدمی کوئی شخص اپنی بدعت کی دعوت دینے والا نہیں ہے، اور جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے تو یا اسکول کے جو ہمارے ساتھ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یا ارد گرد قرب و جوار میں رہتے ہیں جو اپنی بدعت کی دعوت دینے والے نہیں ہوتے، عوام الناس ہیں، تو آدمی کو اگر دین کی کوئی شدھ بدھ ہو تو آدمی کو ان کو دعوت دینے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، حسن اخلاق کا ان کے ساتھ اظہار کرنا، انہیں قریب کرنے کے لیے یہ درست ہے، جائز ہے۔ لیکن جب کوئی اپنی بدعت کی دعوت دینے والا ہو اور انسان کے پاس علم نہ ہو جس سے اس کی بدعت کو مسترد کرے اور اسے دین کی دعوت دے، تو پھر بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کے ذہن میں شبہات پیدا کر دے گا، پھر اس کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے نا اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف حقیقی معنوں میں اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے نا تو اسے لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لوگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ اور توکل اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اس تقوی کی بنا پر، توکل کی بنا پر، اپنے خوف کی بنا پر اللہ رب العزت اسے لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ جبکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو خوف تو وہ اپنے دل میں اس لیے کسی کا بٹھاتا ہے کہ اس کی جانب سے مجھے کوئی شر نہ پہنچے اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی تنگی نہ دیکھنی پڑے، یا اس کو مختلف قسم کے فوائد کا حصول مطلوب ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جانب سے وہ فائدے مجھ سے میں ان فوائد سے محروم نہ رہ جاؤں، تو آدمی خوف تو مخلوق سے اس لیے کھاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ مخلوق سے خوف کھاتا ہے تو یہ فوائد اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے ڈرے، صرف اور صرف آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ آدمی کا اللہ تعالیٰ سے ڈر اتنا ہوتا ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، اور دنیا میں اس کی بے رغبتی اتنی ہوتی ہے جتنا وہ آخرت میں رغبت رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر بندے کو پیدا کرنی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھی طرح جانیں گے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں تدبر نہیں کریں گے،
تب تک ہم اللہ رب العزت کا صحیح معنوں میں اپنے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں صحیح خوف پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا علم مضبوط ہو، یقینی ہو، زیادہ ہو، تبھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی بڑی ہی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا ریاکاری ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا یہ شرک ہے. اور فرماتے تھے اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بیماریوں سے آدمی کو بچا دے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں عمل کروں تو مجھ میں ریاکاری آ جائے. ریاکاری کے ڈر سے وہ عمل ہی نہیں کرتے. شیطان ان کو اس انداز سے نیکی سے روک دیتا ہے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. درست طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر ریاکاری کا ڈر رہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور اس عمل کو شروع کر دے جو نیکی کا عمل ہے، اس کو لوگوں کی وجہ سے ترک نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ میں نے اس عمل کو سر انجام دینا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے. فتنے کے ڈر سے نیکی کو چھوڑ دینا یہ غلط طریقہ ہے. بعض اوقات انسان اس لیے نیکی کو چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیکوکار ہے، تو لوگ اس طرح اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو لوگوں کے سامنے نیکی نہیں کرتا، چھپی ہوئی نیکیاں کرتا ہے، تو یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے. یہ بھی ایک ریا کا پہلو بن جاتا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. لہذا آدمی کو چاہیے نیکی کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور اگر ریاکاری دل میں خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگے، اپنے عمل کو مزید لمبا کر دے. بعض سلف جب عبادت کرتے اور انہیں یہ خیال گزرتا نا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی نماز اور لمبا کر دیتے اور ساتھ کوشش کرتے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور شیطان کو اپنے آپ سے دھتکارنے کی کوشش کرتے. تو شیطان کو اس سے یہ دھچکا لگتا کہ میں نے تو اس کو ریاکاری پر ابھارنے کی کوشش کی تھی، نتیجہ یہ کہ اس نے نماز لمبی کر کے اپنے لیے زیادہ ثواب سمیٹ لیا. تو یہ بڑا مناسب عمل ہے ریاکاری سے بچنے کے لیے کہ آدمی نیکی بھی کرے اور نیکی کو لمبا بھی کر دے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی پکڑے شیطان سے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے لیے تو یہ بھی حلال نہیں ہے کہ تم کسی کتے یا خنزیر کو ناحق تکلیف دو، تو تم کسی مسلمان کو کیسے تکلیف دے سکتے ہو؟ کتنی خوبصورت بات ہے. اور ہم اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا، عزت اچھالنا، خاص کر سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے لیے کتنا آسان ہو چکا ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں جو بے سروپا ہیں، ثابت شدہ نہیں ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں جو بہتان کے زمرے میں ہوتی ہیں. اگر وہ باتیں واقعی کسی میں موجود ہیں تو وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہیں. ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے چھوٹے سے عمل سے کسی مسلمان بھائی کو کتنی تکلیف ہو سکتی. ہم اس کا بالکل کوئی احساس نہیں کرتے. تو کیا مسلمان وہ کسی غیر انسانی چیز سے، جانداروں سے بھی کیا گزرا ہے کہ آدمی اس کو ناحق تکلیف دے رہے، جبکہ آدمی ناحق تو کسی جاندار چیز کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا. اپنے مسلمان بھائی کو جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے آدمی اس کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟ آپ کی ایک بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بات ہے، فرماتے ہیں کہ بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. فرماتے ہیں کہ گناہ تمہارے نزدیک جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عظیم ہوتا ہے، اور جتنا تمہارے نزدیک بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا ہو جاتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے نا معمولی سمجھ کے، تو وہ ایک تو یہ جرم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا جرم اس میں یہ ہے کہ اس وقت گناہ اس کے لیے معمولی ہو چکا ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ختم ہو چکی ہے، بلا خوف و خطر وہ گناہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو کسی خاطر میں لا ہی نہیں رہا. یہ بہت استخفافانہ قسم کا رویہ ہوتا ہے گناہ سے متعلق. جب آدمی اس انداز سے گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے.
اگر آدمی گناہ کرتے ہوئے، گناہ بشری تقاضا انسان سے ہو سکتا ہے، اگر انسان سے گناہ ہو اور گناہ ہوتے ہوئے اس کو یہ ڈر اور خوف ہو اور اس کو ایک بہرحال حیا بھی ہو اور شرم بھی اور عار بھی وہ محسوس کر رہا ہو کہ میں نے کتنا غلط کر لیا ہے، تو یہ چیزیں گناہ کی شدت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کم کر دیتی ہیں کہ بشری تقاضے سے اس سے گناہ تو ہوا ہے، لیکن گناہ کے باوجود اسے شرمساری بھی ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، خوف بھی ہے کہ میں نے کس رب کی نافرمانی کر لی ہے۔ گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم موجود ہے، لیکن وقتی طور پر شہوت کا غلبہ ہو گیا تو اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ لیکن پہلا شخص جو گناہ کو بالکل معمولی سمجھ رہا تھا، تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نکل چکی ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے خالی ہو۔ لہذا آدمی کو اگر گناہ کرتے ہوئے اپنے اندر یہ کیفیت پائے کہ گناہ کرتے ہوئے اس میں وہ کوئی عار محسوس نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر توبہ کرے، اور گناہ سے بڑھ کر یہ بات زیادہ اس بات کی محتاج ہے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ یہ اس کے مقابلے میں کہیں خطرناک بات ہے اور انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، فرماتے ہیں جو بندہ یہ پسند کرتا ہے نا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور جو یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، دنائی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی شہرت کا طلبگار ہو اور چاہتا ہو کہ میرے اتنے لائکس ہوں، میرے اتنے فالوورز ہوں، میرا اتنا نام ہو، تصویریں لگی ہوں اور لوگ مجھے اتنے سارے سنتے ہوں اور مطلب دنیا جہاں میں لوگ مجھے پہچانتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل انسان میں اس عادت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شہرت کا شوق انسان کو تباہ کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جنس کی سزا بھی اسے دیتا ہے۔ اب جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جنس کی سزا اسے دیتا ہے۔ وقتی طور پر ممکن ہے اسے شہرت مل بھی جائے، لیکن وہ شہرت صرف وقتی ہوتی ہے، بعد میں پھر اس کا تذکرہ وہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ جبکہ وہ شخص جو یہ حقیقی طور پر ناپسند کرتا ہے کہ وہ شہرت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے اور تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو جزا بھی اسی جنس کی دیتے ہیں کہ اس کا تذکرہ معروف ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرت عطا فرمائی ہے، امام احمد رحمہ اللہ اپنے معروف ہو جانے پر بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ اپنے مشہور ہو جانے پر آپ کو کسی نے کہا ما اکثر الداعین لک، کہ آپ کے لیے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں، یہ سن کے امام احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج نہ ہو۔ اور آپ عبد الوہاب الوراق کو کہنے لگے ان استطعت الا تعرف فافعل، کہ اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو نا کہ تم نہ پہچانے جاؤ تو اسی طرح کرو۔ یہ بات فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، ان استطعت الا تعرف فافعل، کہ اگر تم میں یہ طاقت ہے نا کہ تم نہ پہچانے جاؤ تو اسی طرح کرو۔ امام احمد نے اپنے شاگرد عبد الوہاب کو وراق رحمہ اللہ کو یہ بات کہی اور کہنے لگے انی بریز بالشہرہ، میری تو شہرت کے ساتھ آزمائش ہوئی۔ اور آپ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میں کاش مکہ چلا جاؤں، مکہ میں وہاں کسی نامعلوم وادی میں وہاں جا ٹھہروں تاکہ میں گمنام ہو جاؤں، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہو، میری شہرت کے ساتھ آزمائش کی گئی ہے۔ تو اس پہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کا تذکرہ دنیا میں عام کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے لسان صدق امت میں بنائی ہے، لوگ ان پر ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو بھی باقی رکھا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اسی طرح کا ہی رہنا چاہیے کہ انسان ہمیشہ یہ پسند کرے کہ وہ اپنے آپ میں جو شہرت کی بھوک ہے یہ پیدا نہ ہونے دے، شہرت کی حرص حوث سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر انسان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اخلاص ہے نا، یہ اس طرح ہے جیسے تیر پھینکتے ہوئے بازو کی قوت ہوتی ہے۔
کہ جتنا آپ نیزہ پھینکتے ہوئے، جیسے بازو کی قوت ہوتی ہے، جتنا بازو میں قوت ہے نا، نیزہ اتنا ہی دور جاتا ہے. تو اخلاص اس قوت کی مانند ہے. جتنا یہ اخلاص ہے نا، اسی کے مطابق آپ کی بات دنیا میں پھیلے گی. چاہے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میری بات دور دور تک نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھائے گا آپ کے اخلاص کی وجہ سے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما کان للہ باقیہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. لہذا اس کا لالچ نہ رکھیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرے اتنے لائکس ہوں، میرے اتنے فالوورز ہوں. اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ فتنہ کتنا زیادہ ہے کہ آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میری پوسٹوں کو لائک کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے والے ہوں، میری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھنے والے ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اس پر پریشان ہونا چاہیے. شہرت آدمی کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا چاہیے، کر کا سوال کرنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شہرت ان کے لیے فتنہ بن گئی ہے اور ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہے. لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. اگر آپ کی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو، اگر آپ کی زندگی میں وہ نہیں بھی پھیلیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ان باتوں کو لوگوں میں پھیلا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. واللہ اعلم. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک آدمی تندرست ہے تب تک خوف کی حالت امید سے افضل ہوتی ہے. جب بندہ فوت ہونے والا ہو تو امید افضل ہے. جب آدمی تندرست ہے نا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے امید سے زیادہ ڈرنا چاہیے. ہمارا معاملہ اس کے برعکس، ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کی بجائے امید زیادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ میرے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے نوازے گا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا، آج بھی اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. تو ہم امید زیادہ لگا لیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ پر دلیر بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ رویہ نہیں صحیح. ہونا یہ چاہیے کہ جب تندرست ہیں تو خوف کا غلبہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے، اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے کہیں عیوب کا پردہ چاک نہ ہو جائے. خوف غالب ہونا چاہیے. جب آدمی وفات کے قریب ہو پھر اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گناہ کے اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. امید لگائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے میری نیکیوں کی بدولت اور اپنی رحمت کی بدولت. اللہ تعالیٰ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بدولت مجھ سے تجاوز فرمائے گا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ عرفات سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں ابراہیم بن اشعث فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ، اللہ کی قسم کتنی تجھ سے حیا والی بات ہے اگرچہ تو درگزر بھی کر دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تو معاف بھی کر دے تو مجھے تجھ سے حیا آتی کہ میں نے تیری نافرمانیاں کی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی تعظیم تھی اور صحیح معنوں میں سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس تعظیم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس تعظیم کے لائق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب کیا جائے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا زہد کیا ہے؟ کہنے لگے قناعت. پوچھا گیا پرہیزگاری کیا ہے؟ کہنے لگے حرام چیزوں سے بچنا. کہا گیا عبادت کیا ہے؟ آپ نے کہا فرائض کو ادا کرنا. کہا گیا تواضع کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کہ تم حق کے آگے جھک جاؤ. اور پھر کہنے لگے کہ سب سے مشکل پرہیزگاری وہ زبان سے متعلق ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے ہیں اگر میرے لیے کوئی ایک ایسی دعا ہو نا جو مجھے پتا ہو کہ یہ قابل قبول ہے تو وہ میں امام جو حکمران ہے اس کے لیے وہ دعا کروں، کیونکہ حکمران کی اصلاح میں شہروں کی بھی اصلاح ہے، لوگوں کی بھی اصلاح ہے. یہ بہت عظیم قول ہے جو کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی سمجھداری پر دلالت کرتا ہے. حکمرانوں کو گالیاں دینا اور ان کا مذاق اڑانا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اگر بالفرض کوئی ایسی صورت مشروع بھی ہو کہ جس طریقے سے انکار کر کے اور ان کی گمراہیاں اور ان کی جو دین بیزاری یا غیر شرعی امور ہیں ان کا رد کرنا درست ہو اور مفید ہو
تو بھی اس کا یہ معنی نہیں کہ آدمی گالی گلوچ شروع کر دے اور ان کے ساتھ ایسا برا رویہ شروع کر دے جس کی نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شرع اجازت دیتی ہے. اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. خیر اس میں یہ ہے کہ آدمی ان کی شریعت کے مطابق اصلاح کرے اور دعا کرے حکمرانوں کے لیے. ہم لوگ حکمرانوں کے لیے دعا سے کتنے غافل ہیں. ہم لوگ شکوے تو کرتے رہتے ہیں اپنے حکمرانوں کے لیے، لیکن اگر ہم لوگ سچے دل سے مل کر تو یعنی اپنی جگہ پر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے حکمرانوں کی دعا کی ہدایت کے لیے دعا کریں تو کیا بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اصلاح بھی فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں بھی سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، لیکن ہم اس سے غافل رہتے ہیں. بس ہم حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کر کے جو شرعاً کسی کے متعلق کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ان کی جو ذاتی عیوب ہیں ان کو اس انداز سے اچھالا جاتا ہے جو شرعی طور پر مستحسن نہیں ہے اور درست نہیں ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ آدمی ایمان کی حقیقت کو تب تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ آزمائش کو نعمت نہ سمجھ لے اور خوشحالی کو مصیبت نہ سمجھ لے. یہ بھی بڑی گہری بات ہے. آزمائش بڑی نعمتیں اور بڑی خیر لے کر آتی ہے، لیکن یہ آزمائشوں میں موجود نعمتوں کو نعمت سمجھنا یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو. اگر آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن نہیں ہے اور وہ دین نہیں سمجھتا تو پھر آدمی کے لیے آزمائش کو نعمت سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ، عقل، فہم اور اس کا ایمان اس سے کم درجے کا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کو نعمت سمجھے. یہ عظیم لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھا جائے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے حرام علی قلوبکم ان تصیب حلاوت الایمان حتی تزہدوا فی الدنیا. تمہارے دلوں پر حرام ہے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچے یہاں تک کہ تم دنیا میں زاہد بن جاؤ. دنیا میں بے رغبتی کے بغیر ایمان کی مٹھاس نہیں چکھی جا سکتی. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے، کہتے تھے اذا لم تقدر على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انک مکبل کبلتک خطیئتک. کہ جب تم رات کا قیام نہ کر سکو اور دن کو روزے نہ رکھو تو جان لو کہ تم محروم ہو، تمہارے گناہوں کی بیڑیاں تمہارے پاؤں میں پڑ چکی. جب آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا، نوافل میں خشوع و خضوع، نوافل کے لیے چست اور چاق چوبند ہونا ممکن نہیں رہتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ نفل عبادت کریں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، رات کو قیام کریں، دن کو نفل روزے رکھ لیں، لیکن ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی. وجہ کیا؟ وجہ ان کے گناہ ہے، جس وجہ سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے ان نیکیوں سے. گناہوں کے بہت سارے برے نقصانات ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دعائے شافی میں عربی میں اس کتاب کا نام الداء والدواء یا الجواب الکافی ہے، اردو میں دعائے شافی. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں گناہوں کے بہت آثار نقل کیے ہیں، جو برے نتائج ہیں گناہوں کے، تقریباً 55-60 نتائج نقل کیے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گناہ جو ہے نا یہ انسان کی نیکیوں میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان چاہ کر بھی بعض اوقات نیکیاں نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نوافل کا اہتمام کر سکے. اسی لیے اگر آپ نیکیوں پر چاہتے ہیں نا کہ آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملے تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں کو چھوڑنے سے ہی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کچھ حدیث کے طالب علم دیکھے جو ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو آپ ان کو آواز دے کر کہنے لگے مہلن یا ورثۃ الانبیاء. آپ کہنے لگے بھئی ذرا خیال کرو انبیاء کے وارث، انکم ائمۃ یقتدی بکم، کہ تم تو ائمہ ہو، تمہاری پیروی کی جاتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ لوگوں میں اس کا اثر و رسوخ کیا ہے اور کیسا ہے. جس کا لوگوں میں اثر و رسوخ ہے چاہے وہ تھوڑا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ایسے کام نہ کرے جو اس کے اس اثر و رسوخ کے اور اس کے مقام اور مرتبے کے منافی ہیں.
لہذا طالب علموں کو، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو با اخلاق ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ ان کو بعض حلال چیزوں سے بھی اور مباح چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اس گمان کو توڑیں اور کہیں کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ طالب علموں کے لیے چیزیں حرام نہیں ہیں، ہم انہیں کر کے دکھائیں گے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ خواہشات نہیں لگی ہوئی؟ کیا ہم اسی دنیا میں نہیں رہتے؟ تو ہم ان کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے، لہٰذا ہم ان کے سامنے پینٹ شرٹ بھی پہنیں گے، ٹروزر شرٹ بھی پہنیں گے، الٹی سائڈ سے مانگ بھی نکالیں گے، ان کے سامنے کھیلیں گے بھی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ دیندار لوگ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، طالب علم بھی انجوائے کر سکتے ہیں، علماء بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ صحیح سوچ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو مروت والے کام ہیں اور ان کا خیال رکھیں، اور اپنے اس مقام کے مناسب اور جو مقام کے موافق کیفیت ہے، اسی کیفیت کو اور انہی کاموں کو اپنائیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاہل بندے کو 70 مرتبہ وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو عالم کا ایک گناہ بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک جاہل ہے تو اس کے 70 گناہ ہو سکتا ہے معاف ہو جائیں، عالم کو ہو سکتا ہے ایک گناہ وہ بھی معاف نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم آدمی کو پتہ ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ جو دین کے طالب علم ہیں، علماء ہیں، انہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، زیادہ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں وہ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس بات کا انہیں خوف ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑنے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے زمانے کو پہچانو کہ کیا صورتحال ہے، اور اپنی جگہ کو، اپنے جہاں ہو وہاں اس جگہ کو لوگوں سے مخفی رکھ سکتے تو مخفی رکھو۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور اس میں ایک یہی بات ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ آدمی کو شہرت سے بچنا چاہیے، شہرت کا شوق اسے نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اسلام کے عظیم فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں المؤمن یغبط ولا یحسد، الغبطۃ من الایمان والحسد من النفاق۔ فرماتے ہیں مومن بندہ رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا۔ رشک کرنا ایمان میں سے ہے، حسد نفاق میں سے۔ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں نا کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے تو اس سے حسد نہ کریں۔ حسد تو منافق آدمی کا کام ہے۔ یعنی حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ خیر کم ہو جائے، دین کم ہو جائے لوگوں میں۔ یہ تو منافق چاہتا ہے، جو اندر ہی اندر دین کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، دین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ نیکی کے کاموں پر دوسروں سے حسد کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ یہ تو منافق کا کام ہے۔ مثلا آدمی مقرر ہے بڑا اچھا، اس کو پتہ چلا جی فلانے خطیب صاحب بھی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے لوگ مجھ سے میری تقریریں سن کے بہت متاثر ہوتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں جب میں تقریریں کرتا ہوں۔ تو اب وہ کسی دوسرے شخص کا اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے، بہت سننے والے محبین ہیں ان کے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چاہ رہا ہے اندر سے چاہ رہا ہے کہ یہ خیر نہ ہو، صرف اور صرف میری خیر ہو بس۔ تو جب اس بندے کی خیر ختم ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں وہ خیر سے محروم رہ جائیں گے، خیر سے مطلب دین سے محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ تو دین کو بڑھا کیا رہا ہے، بلکہ ایک طرف یہ دین کو کم کر رہا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دین کی خدمت اپنی ذات کے لیے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتا تو یہ اس خیر کو کے پھیلنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا اور اس کو خوشی ہوتی کہ اب خیر کا کام پھیل گیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اخلاص نہیں اس کے پاس اور اس کا یہ عمل اپنی ذات کے لیے، اس لیے اسے دکھ ہونے لگتا ہے جب یہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا کسی کو بھی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ کام کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، حسد میں مبتلا نہ ہو، رشک کریں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں ایسا کام کروں اور اس سے بڑھ کر کروں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے اور اس کے عمل کو بھی قبول فرمائے اور اس کے عمل کو با اثر اور اثر انگیز بنائے کہ معاشرے میں اس کے عمل سے خیر پھیلے۔ تو یہ ہے ایمان والے لوگوں کا رویہ۔ یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ رشک کرتا رہے اور چاہے کہ خیر لوگوں میں نہ پھیلے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء کے اخلاق میں سے کہ آدمی بردبار ہو اور میانہ روی اختیار کرنے والا ہو اور رات کا قیام کرنے والا ہو۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے کہ آدمی بردباری کو اپنائے، میانہ روی کو اپنائے، رات کو قیام کرے۔ بردباری یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی باتیں سن کے طیش میں نہ آ جائے، فوراً غصے میں نہ آ جائے اور گالی گلوچ اور کھڑ مزاجی کا مظاہرہ کرنا شروع نہ کر دے، بلکہ آدمی کو نرم گفتار ہونا چاہیے، برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، بردباری تحمل ہونا چاہیے اس میں کہ وہ لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنے اور ان کی باتوں پر خام خواہ غصے میں نہ آ جائے، خاص کر تب جب وہ دعوت کے میدان میں، اللہ یہ کہ کہیں پہ ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرے تو معاملہ ہو رہا ہے، وگرنہ بردباری اپنانی چاہیے اور میانہ روی اپنانی چاہیے کہ آدمی ہر کام میں بس فٹافٹ جلدی جلدی نہ کر لینے والا ہو اسے، بلکہ بڑی میانہ روی سے اور سمجھداری سے اور ٹھہراؤ کے ساتھ کام کو سر انجام دینے والا ہو۔ خیر بھی اسی میں ہی ہوتی ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنے لگے تو آدمی کا کام کرنا وہ سوچ سمجھ کے اور ٹھہراؤ کے ساتھ ہو، بغیر سوچے سمجھے آندل جھپٹ میں جلدی سے کام کر دینا یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو کسی بندے نے کوئی شکایت کی تو کہنے لگے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کسی کو دیکھا کہ وہ کسی سے کوئی شکوہ کر رہا ہے تو کہنے لگے، یا ھذا تشکو من یرحمک الی من لا یرحمک، کہ بھئی تم جو تم پر رحم کرتا ہے اس کی تم اسے شکایت کر رہے ہو جو رحم نہیں کرتا، یعنی اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا، فلاں فلاں چیزیں لکھ دی ہیں جن میں تمہارے لیے آزمائش ہے، تم ان چیزوں کی شکایت ایک مخلوق کو کر رہے ہو جس کے دل میں وہ رحم کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے اللہ تعالیٰ، تم اس کی شکایت کر رہے ہو لوگوں سے۔ تو یہ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم پر رحم کرتا ہے وہ کوئی اور رحم کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے سے سبقت لے جا چکی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا تو وہ کسی مسئلے کی شکایت کرنے لگا تو اس کو وہ کہنے لگے، امدبرا غیر اللہ ترید، کیا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مدبر چاہتا ہے، تدبیر کرنے والا چاہتا ہے؟ یعنی کیسے انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر لکھی ہے اس کی آ کر انسان کو شکایت کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی شکایت اللہ تعالیٰ کی حضوری پیش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری آزمائش کو ٹال دے۔ ایسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے دل سخت ہو جاتا ہے، ایک زیادہ باتیں کرنا اور دوسرا زیادہ کھانا، اور یہ دونوں چیزیں ہی ہم میں موجود ہیں، میرے سمیت ہم میں یہ صاف موجود ہیں، ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں، صبح سے لے کے شام تک تھوڑے تھوڑے وقفے بعد ہم کھاتے رہتے ہیں۔ اور تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں، ایک زیادہ کھانا اور زیادہ باتیں کرنا، یہ دونوں صاف ہم میں موجود ہیں، ہم سارا دن کھاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جبکہ وہ آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے پر اسے رونا آ جائے، دعائیں کرے تو اسے رونا آ جائے، نماز میں گر گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جب کوئی وعظ و نصیحت کی بات سنے تو اس کا دل نرم پڑ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اس کو ان امور سے بچنا چاہیے۔ یہ یقینی بات ہے کہ زیادہ باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جو خیر والی نہ ہوں اور ایسی باتیں نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں ہیں، چاہے وہ جائز باتیں ہوں، بکثرت ان کو کرتے چلے جانا یہ کوئی خیر نہیں لے کے آتی، بلکہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، ان کو خیر والی باتوں سے غافل کر دیتی ہیں۔ لہذا
خاص طور پر ان امور کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان میں ایسی آدمی ان میں کھو نہ جائے کہ یہ چیزیں آدمی کی آخرت کا نقصان کرنے لگے. کھانا بھی اصل یہ ہے کہ کھانا انسان ضرورت کے وقت کھائے. طبی طور پر بھی ایسا ہی ہے اور شرعی طور پر بھی یہی کھانا انسان کے لیے مفید ہے. ہر وقت کھانا کھاتے چلے جانا یہ زہد کے بھی خلاف ہے. انسان کا دل بھی اس سے سخت ہوتا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قاریوں کی مصیبت وہ خود پسندی ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. عام طور پر وہ لوگ جو علم سے نوازے گئے ہوتے ہیں یا خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پاک کی قراءت کرتے ہیں، ان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان میں خود پسندی دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. طالب علموں میں، قاریوں میں، علماء میں وہ جو اس امر سے محفوظ نہیں ہے. تو شیطان ان کو اس پہلو سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود پسندی عام آدمی کے لیے بھی بری ہے. عام آدمی کو بھی اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر یہ آفت یا یہ مصیبت ان لوگوں میں زیادہ ہے جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں. آدمی کو ہمیشہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانا چاہیے. خود پسندی ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہے اور انسان کے علم سے برکت کو چھین لیتی ہے اور انسان کے لیے جگ ہنسائی کوئی نہ کوئی خود پسندی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی موقع بن جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت آدمی سے کوئی ایسی بات صادر کروا دیتا ہے، کوئی ایسا عمل صادر کروا دیتا ہے جس سے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. وجہ اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ خود پسندی کے مرض کی سزا ہوتی ہے. تو آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. خاص کر ان لوگوں کو اس بارے میں بڑا فکر مند رہنا چاہیے جو علم کی طرف منسوب ہیں یا قرآن پاک کی قراءت وغیرہ سے جن کا تعلق ہے. ان کو خاص طور پر اس بارے میں بڑا متفکر رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اقوال تو بہت سارے ہیں، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وقت بھی ہو گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی وفات ہے 187 ہجری میں. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آپ 186 ہجری میں فوت ہوئے. راجح بات یہی لگتی ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی وفات 187 ہجری میں ہوئی ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.